لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ تمام احباب جب سے میں نے وہ شارٹ وائس نوٹ کیا تھا کہ الحمدللہ میٹنگ ہو گئی ہے اور بعد میں آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، تو بہت ساری کالز، بہت سارے میسیجز، الگ بتایا بھی تھا کہ ذرا انگیج ہے. اس کے باوجود مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ آپ تمام احباب منتظر ہے، تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ تمام احباب سے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پرسنل میں ہر میسج کا رپلائی کرنا اور پرسنل ہر کال کو پک کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو پلیز وہ احباب جو پرسنل میں بار بار میسیجز کرتے ہیں یا مجھے کالز کرتے ہیں، وہ اگر اس چینل کو سبسکرائب کر لے، اس کا بیل آئیکن پریس کر لے، تاکہ کچھ بھی فردر جب بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ان کو فوری طور پہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور وہ اپڈیٹڈ رہیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا، وہی اگر آپ میری اگر آپ سے کال پہ بھی بات ہوگی تو وہی چیزیں آپ کو وہاں سے بھی ملیں گی. تو وڈ بھی بیٹر کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. آج کی میٹنگ، فرسٹ آف آل الحمدللہ کہ میٹنگ آج بہت اچھی میٹنگ رہی، اور بڑے عرصے کے بعد ماشاءاللہ میں نے اور ملک نوید صاحب نے جو چیز نوٹ کی کہ سیف صاحب ماشاءاللہ بہت خوش تھے، بہت ایکٹیو تھے، حشاش بشاش تھے. آج ان کی باڈی لینگویج ہی کچھ اور تھی. اور ہم نے آپ تمام احباب کے سلام ان کو دیے، اور خاص طور پہ چونکہ پیغامات تو بہت سارے دوستوں کے تھے، لیکن کئی ایسے پیغامات ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں. تو جو بھی امپورٹنٹ میسیجز تھے آپ تمام احباب کے سیف صاحب تک پہنچائے، آپ کی دعائیں پہنچائیں، آپ کے سلام پہنچائے. سیف صاحب نے آپ تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، سلام بھی آپ کو دیا ہے، اور ایز یوزول دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے. میں آج ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی اس ویڈیو میں، اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، وہ احباب جو بہت شدید پریشان ہوتے ہیں نا مختلف گروپوں میں، جن کے پاس 12 گھنٹے سوال و جواب کا تو وقت ہوتا ہے، لیکن ایک ویڈیو سننے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادروائز جو پریشان ہوتا ہے نا، وہ سننے کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ نے میرے لیے کوئی خوشخبری بھیجی ہو. لیکن جو مایوس ذہن لوگ ہوتے ہیں یا جن کے ایجنڈے ذرا ڈیفرنٹ ہے، میں ایسے تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ بعد میں اگر آپ یہ کہیں کہ یار ویڈیو بڑی لمبی ہو گئی تھی اور بڑی لمبی بات آپ نے کی ہے، تو کائنڈلی پلیز آپ اس کو یہیں پہ چھوڑ دیجیے گا. ممکن ہے اس میں آپ کے بھلے کی کوئی چیز نہ ہو، آپ کو کوئی اس طریقے کی چیز نہیں ہوگی، تو اس لیے میں معذرت چاہوں گا. میں آپ کو اہم پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ آف آل آج سیف صاحب نے بھی شاید ممکن ہے کہ اس چیز کو ضرور فیل کیا ہوگا کہ ملک نوید صاحب نے آج 5 لاکھ خاندانوں کی نمائندگی صرف نہیں کی، انہوں نے 5 لاکھ خاندانوں کی ترجمانی کی. ہر وہ بات ان کے ساتھ آج شیئر کی گئی جو باہر ہو رہی ہے، ہر چیز ان کو بتائی گئی کہ ہم یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، یہ افواہیں ہیں یا یہ سچ پر مبنی ہیں. اور جب ہماری گفتگو ہوئی تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ سیف صاحب آلریڈی بڑے اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں، چونکہ مختلف دوست احباب جو ان سے ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو بتاتے ہوں گے کہ باہر کیا سین چل رہا ہے. اور پھر چونکہ اس میں جو مین چیزیں تھیں ہمارے لیے، جو ہمارے کنسرن تھے، جو آپ کے سوالات تھے، جس طریقے سے ایک بڑی ہی اسٹرانگ جسے کہتے ہیں کہ بحث چل رہی ہے ڈفرینٹ گروپس کے اندر کہ جی کمپنی جو ہے وہ اپنے ایسٹس جو ہے وہ بیچ رہی ہے. تو ان سے پوچھا کہ کیا واقعی کمپنی کے ایسٹ سیل ہو رہے ہیں؟
کیا آپ نے کسی کو پاور آف اٹارنی دیے ہوئے ہیں؟ پھر ویب سائٹ کے حوالے سے بھی ان سے بات ہوئی، پھر ان سے خلائی مخلوق کے حوالے سے اسپیشلی بات ہوئی کہ وہ خلائی مخلوق کدھر ہے، ابھی تک کوئی رزلٹ کیوں نہیں ہے. اور پھر یقیناً جو آگے ہمارا جو کوشچن بنتا تھا وہ یہ تھا کہ رزلٹ ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی سوال تھا کہ جو آپ کی جو بھی مینجمنٹ تھی، اس مینجمنٹ میں جو بھی لوگ تھے، وہ جب اچھا وقت تھا تو وہ تو آپ کے ساتھ تھے، آج وہ نظر کیوں نہیں آ رہے، غائب کدھر ہیں؟ کیا انہوں نے ٹوپی والے برقعے پہن لیے ہیں یا کسی اور دنیا میں وہ چلے گئے ہیں؟ اور اگر آج ان کا یہ حال ہے تو کل کو اگر اچھا وقت خدا تعالیٰ دکھاتا ہے تو پھر ان لوگوں کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اور فائنلی مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ہم آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. لیگل ٹیم کے حوالے سے ان سے بات ہوئی، ہم نے کہا جی آج ہم آپ کو سنیں گے، آپ نے ہمیں سنانی ہے. تو انہوں نے ہمیں پھر سنائی، دل کا حال کھول کے ہمارے سامنے رکھا. سیف صاحب کی بہت ساری باتوں میں بہت وزن تھا، اور انہوں نے بڑی لاجیکلی ہمارے ساتھ ہمارے ہر سوال کا بڑے سمجھنے کے جہاں پہ تلخ سوالات بھی تھے تو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے ہمیں سنا. انہوں نے کہا جی آپ بولیں، اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تو فرسٹ آف آل تو جسے کہتے ہیں نا کہ جو بات ہے کہ جی کمپنی اپنے ایسٹ سیل کر رہی ہے، تو اس کا جواب سیف صاحب کا کیا تھا، میں سیف صاحب کا موقف آپ کو بتانا چاہوں گا. انہوں نے ہم سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا جی پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کیا سارے پاکستان کو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ بلاک ہے؟ نمبر 2، میرا کیس نیب میں ہے، میرے بینک اکاؤنٹ سیز ہیں، میری تمام پراپرٹیز ایسٹ واٹ ایور از، ٹھیک ہے نا، وہ آلریڈی سمجھ لیں کہ وہ نیب اس کے اوپر اپنا چیک لگا چکی ہے. ان کا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو پتا ہو، آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ پراپرٹی 100% سیف الرحمان خان نیازی کی ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہے اور اس کے کیسز بھی نیب میں ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے. میں آپ کو اگر یہ پراپرٹی سیل کرنا چاہوں تو کیا آپ لوگ لینا پسند کرو گے؟ تو obviously اس کا جواب یہی بنتا کہ کوئی بھی شخص نہیں لینا چاہے گا. ہم نے کہا جی چونکہ یہ سننے میں آیا کہ جی آپ نے کسی کو کوئی پاور آف اٹارنی دی ہوئی ہے کہ جی آپ اس چیز کو سیل کر دیں. انہوں نے پھر کہا کہ ایون دین کہ اگر میں نے پاور آف اٹارنی بھی دی ہوئی ہے، مفروضے پہ بات کریں کہ فرض کر لیں کہ اگر پاور آف اٹارنی بھی دی ہوئی ہے تو جب چیزیں ہی سیز ہے تو کس طریقے سے سیل آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ کون پاگل کا بچہ ہوگا جو ان چیزوں کو پرچیز کر لے گا؟ مثال کے طور پہ کوئی پلاٹ ہے، کوئی بھی اس طریقے کی چیز ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی جس طرح کی جو ایسٹس جو ہوتے ہیں ان کا کیا کوئی شخص پرچیز کرے گا؟ ون تھنگ. نمبر 2، انہوں نے کہا جی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے پاور آف اٹارنیز دی ہوئی ہے، ان کا ہاں اگر کسی نے کوئی فیک بنائی ہوئی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اوریجنل اگر ہے کوئی پاور آف اٹارنی، اگر وہ اس چیز کا دعوے دار ہے کہ جی سیف الرحمان صاحب نے جی مجھے پاور آف اٹارنی دی ہوئی ہے، تو سامنے آ جائے، ثابت کر دے، میں اس کو انعام بھی دوں گا. تو انہوں نے ٹوٹلی اس بات سے ڈس ایگری کیا اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا یہ صرف افواہیں ہیں نیگیٹیوٹی پھیلانے کے حوالے سے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو اگلا سوال تھا، جو ابھی پچھلے جو 1-2 روز میں جو کچھ ہوا ریگارڈنگ ویب سائٹ، چونکہ اچانک سے ویب سائٹ نمودار ہوئی تو بہت سارے سوالات تھے لوگوں کے ذہنوں میں. میں نے اس دن آپ کو ڈیفرنٹ گروپس میں جو گفتگو کی، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میرا تو سمجھ لیں کہ قسم کا وہ فون ہی ہینگ ہونے والا حساب ہو گیا تھا کہ کال پہ کال، میسج پہ میسج.
کہ سر یہ بتا دیں کہ یہ کمپنی کی ہے، یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. تو میری عادت کا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جب تک کوئی چیز کنفرم نہ ہو تو میں کبھی بھی اس چیز کی تصدیق نہیں کیا کرتا، اور میں نے سب کو یہی بتایا کہ میں لا علم ہوں، مجھے نہیں ہے پتہ. پھر خیر شہزاد راحت صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ چیز ایک رک گئی. جب ان کو بتایا تو اب ویب سائٹ کے حوالے سے سیف صاحب کا جو پیغام آپ تمام احباب کے لیے ہے اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا. سیف صاحب نے کہا کہ اگر فرض کر لیتے ہیں، چونکہ اب پہلے ابھی ایک ویب سائٹ آئی، پھر رات ایک اور نئی ویب سائٹ سامنے آ گئی، وہ .net تھی، تو یہ پتہ نہیں pk.com. تو انہوں نے کہا کہ جی فرض کر لیتے ہیں روز کی 10 ویب سائٹس آ جائیں جس کے اوپر کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس، اللہ بلا ڈٹو کاپی 100%. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے ہے. پھر جو انہوں نے اگلی بات کی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کمپنی کی ہی جسے کہتے ہیں کہ ویب سائٹ ہے تو آپ نے اس کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا. اور انہوں نے نام کون سے لیے؟ انہوں نے کہا جی اگر راجہ ریاض یا ملک نوید بھی اگر کہے کہ یہ کمپنی کی ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر یقین نہیں کرنا. اور انہوں نے کانفیڈنٹلی جو آپ کے لیے پیغام دیا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ 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 اللہ نے چاہا تو بہت جلد میری آواز میں ہی، یعنی کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی آواز میں ہی، انہوں نے کہا جی میں اپنی آواز میں لوگوں کو خوشخبری دوں گا کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے. جب تک میرا ذاتی میسج نہ آئے، میری وائس نہ ہو، کسی شخص کے اوپر بھی ویب سائٹ کے متعلق آپ نے بلیو نہیں کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف، خلائی مخلوق کے حوالے سے. تو چونکہ بہت سارے ایسے جو خبریں ملی کہ کمپنی کے جو امپلائیز تھے وہ ممکنہ طور پہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ڈفرینٹ ذرائع سے، کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کسی ایک شہر کے لوگ تھے، یا شاید اس میں میجورٹی شاید کسی ایک گاؤں کے لوگ تھے، کہ جن کو کسی بھی صاحب نے اپنے جتنے ان کے ریلیٹیوز تھے وہ انہوں نے اس میں بھرتی کیا ہوا تھا. اور جب تک تو کمپنی چل رہی تھی تو بس سب کچھ ٹھیک تھا. تو جیسے ہی وہ مشکل ٹائم آیا تو وہ جن کو ہم خلائی مخلوق کے نام سے جانتے ہیں، نہ صرف وہ غائب ہو گئے بلکہ ان کے اپوائنٹڈ جو تھے لوگ تھے وہ بھی سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے، اس آس پہ، اس امید پہ کہ ابھی تو یہ مشکل وقت ہے، کوئی نہیں، جب اچھا وقت آئے گا تو ہم پھر واپس آ جائیں گے. اور ان کی خیر میں اس پہ اب کیا مزید ڈسکس کروں. تو صاحب بھائی نے جو صاف بات ہمیں کہی، انہوں نے کہا کہ میں ان سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا، لیکن میں اب کیا کہوں ان کے لیے. ہر شخص کا اپنا اپنا ایک فیل ہے، اور جو اب جس کے دل میں آیا اس نے اپنی ایک اسٹریٹجی اپنائی، اور میں چونکہ میری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، چونکہ جو مرضی ہو جائے ذمہ دار تو میں ہوں، دیکھنا تو میں نے ہے. اب میں ایسے لوگوں کو کیا کہوں. تو پھر ہمارا سوال یہ تھا کہ لیٹ سپوز کہ آج تو وہ لوگ غائب ہیں، کل انشاءاللہ جب اچھا وقت آئے گا تو پھر ان کے جی ایک بھی نہیں نظر آئے گا. اللہ اللہ تو خیر صلی. اب آگے آتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی لیگل ٹیم کیا کر رہی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب کیوں ہم مزید اور کتنا انتظار کریں. ریزن کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیس کو جس طریقے سے فائٹ کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے کیس فائٹ نہیں ہوا. اس کے جواب میں جو وہاں پہ ہماری گفتگو ہوئی، لاجیکلی، ٹیکنیکلی، لیگلی جو چیزیں سیف بھائی نے ہمارے سامنے رکھی، obviously یہ ایک یوٹیوب چینل ہے اور میں پبلکلی اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا، اور چونکہ میٹر بھی سب جوڈیشیس ہے
تو جو چیزیں سامنے آئیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا خلاصہ صرف بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب ان کی بیل ریجیکٹ ہوئی تو کتنے دن وہ نیب کے پاس رہے. اس کے فوری بعد جب نیب آرڈیننس آ گیا، صورتحال چینج ہو گئی. پھر جوڈیشل ہو گئے، پھر ایک اور امینڈمنٹ آ گئی، اور ایون کہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. جو کیس کے اندر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو پلس پوائنٹس ہیں، پلس پوائنٹ سے مراد جو سیف صاحب کی فیور میں جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو لیگل ٹیم، اور ان کی بیل کے رستے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے. آج بڑی تھارولی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہیں ہماری. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ جب ابہام موجود ہو ایک چیز کے اندر، چیزیں کلیئر ہی نہ ہو، جب عدالت کلیئر نہ ہو، جب ادارہ کلیئر نہ ہو، جب وکلا کلیئر نہ ہو، تو ہماری لیگل ٹیم تو صرف اتنی ہی کھپ ڈال سکتی ہے نا کہ جی اس کو ضمانت دے دے، اس کو باہر لے آئیں. لیکن چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس کا اتنا ایک ہائپ کریٹ ہوا، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی، عدالت نے بھی اور ادارے نے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی کوئی کلیئرٹی سامنے آتی ہے تو اکارڈنگ ٹو سیف بھائی انہوں نے کہا جی انشاءاللہ کلیئرٹی ہونے کے بعد، میں دنوں کی بات تو نہیں کرتا ہوں لیکن ہفتوں میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو میں آپ کے درمیان ہوں گا. ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا ہم مزید آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں؟ کیا واقعی ہم ویٹ کریں؟ اور وہ ویٹ کب تک کریں؟ تو اس کا جو جواب تھا، وہ جواب انہوں نے یہ دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ ہے، ایک ادارہ ہے، اور ہمارے ملک کا نظام آپ کے سامنے ہے. لیکن جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو ٹیکنیکلٹیز اور جو لیگل اس کے چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ جو نیا سال چڑھنے والا ہے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے خوشخبریوں، امیدوں کا سال ہے. اور انشاءاللہ جو ہمارے بس میں ہوگا ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. انہوں نے اپنے لفظوں کو دہرایا. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ یہ جتنے بھی خاندان ہیں، میں انشاءاللہ کسی بھی شخص کا آنے ٹکے کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. ایون کہ وہ کچھ ایموشنل تھے، انہوں نے کچھ فیوچر کی باتیں کی. اچھا جب یہ ہوگا تو پھر کیسے کریں گے؟ تو ملک صاحب نے اور میں نے، ہم نے ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کی کہ یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب انشاءاللہ آپ باہر آ جائیں گے. جب آپ باہر آئیں گے تو اس وقت بیٹھ کے تسلی سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اس وقت فرسٹ پرائورٹی یہ ہے کہ آپ کا باہر آنا، اور وہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں اس میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ پتہ نہیں وہ ان کا کس طریقے سے، جسے کہتے ہیں نا، وہ بیچارے پتہ نہیں کس حال سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ ہے. اور بڑے کھلے لفظوں میں ایک اور بھی بات ہوئی کہ آج یہ لاکھوں خاندان آپ کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں. آج بھی ان کو اللہ کے بعد آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ ٹرسٹ لوز ہوا اور ان مظلوموں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بڑی بڑی جگہوں سے بچایا ہے، اللہ نے بڑی بڑی جگہوں پہ اللہ نے آپ کو عزت دی، اور اگر خدا نہ کرے وہ بد دعاؤں میں بدلی تو پھر، تو انہوں نے کہا جی میرا رب جانتا ہے انشاءاللہ میں کسی بھی شخص کو مایوس نہیں کروں گا. تو یہ تھے مین پوائنٹس جو ہمارے وہاں پہ ڈسکس ہوئے. اب آتے ہیں ذرا کنکلوژن کی طرف. چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی، جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ سیف الرحمان خان نیازی کے جانثاروں میں کی بھی کمی نہیں ہے اور منافقین کی بھی کمی نہیں ہے. جانثار تو ایسے ہیں وہ کہتے جی ہمارا تن من دھن بھی سیف الرحمان خان نیازی پہ قربان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک اور آگے 2 گروپس، ہم ان کو 2 کیٹیگریز میں ہم
تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو واقعی بیچارے پریشان حال ہیں, وہ مسئلے کا جلد از جلد حل چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس حل کے لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا ہے. اور جس حل کی طرف لوگ, جو دوسرے گروپ کی میں نے بات کی, جو رستہ وہ ان کو دکھاتے ہیں, تو اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہاں پہ پھر آج دن تک کسی کو ایک آنا ٹکا نہیں ملا, بلکہ آنا ٹکا کیا ملنا, نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیز کے حوالے سے جتنے بھی آج دن تک کیسز ہوئے ہیں, تو وہاں پہ ایون کے عدالتوں کے فیصلے تک کبھی تک نہیں آئے, سالہ سال گزر چکے ہیں. تو اب گزارش صرف اتنی سی ہے کہ چونکہ میں اپنی بات کروں گا, ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بات کروں گا, ہم کسی کے منہ میں لفظ نہیں ڈالنا چاہتے, ہم کسی کو فورس نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, آپ کا پیسہ انویسٹ ہوا, آپ کی ٹیم اور آپ, اللہ نے آپ کو بھی ایک ذہن دیا ہے, آپ خود بھی ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کو دوسرا راستہ دکھاتے ہیں آپ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں. کوئی بھی شخص آپ کو منع نہیں کرے گا. آپ ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کو فورس نہیں کرے گا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن میں یہاں پہ صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جو کہ میں نے ٹاپ لیڈرشپ سے بھی بات کی اور آج بھی ہم نے بڑا سوچا, میں ان کو بھی دعوت فکر دوں گا کہ جو ذرا ایموشنل احباب ہیں, کہ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں نا, کوئی بھی سٹیپ, تو صرف یہ سوچ کے لیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا سٹیپ ہم نے لے لیا کہ جس کا رزلٹ نہیں آنا, فزیکلی پریکٹیکلی رزلٹ کچھ نہیں آنا اس کا. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی نقصان تو پہنچ سکتا ہے, لیکن آپ کی ذات کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ یا کوئی اور بینیفٹ نہیں مل سکتا. لیکن اگر آپ کے اس فیل کی وجہ سے لاکھوں خاندان اگر برباد ہو گئے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہم نے بھی یہی سوچا کہ جہاں اتنا انتظار کیا, تو جب سیف الرحمان صاحب نے یہ بات کی کہ انشاءاللہ نیا سال ہمارے لیے خوشخبریوں کا سال ہے, اور واقعی وہ ہی واز ویری مچ کانفیڈنٹ, ہی واز ویری ایکٹیو. آج ان کی خیر باڈی لینگویج ہی کچھ اور تھی, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جہاں اتنا عرصہ ہم نے انتظار کیا, ڈیفینیٹلی ہم ان کا مزید انتظار کر سکتے ہیں, چونکہ یہ کوئی بہت طویل عرصے کا انہوں نے ٹائم نہیں دیا ہے. کیوں کہ خدا نہ کرے ہمارے کسی ایک سنگل سٹیپ کی وجہ سے, جسے کہتے ہیں اگر لاکھوں خاندانوں کا نقصان ہو گیا تو پھر شاید رب بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو جو بھی احباب کوئی بھی سٹیپ لے رہے ہیں تو وہ اس نقطے کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. یہ وہ تمام گفتگو تھی جو ہماری ہوئی, میں نے ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ تمام احباب سے معذرت چاہوں گا. مزید کوئی فردر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ بھی کروں گا. کل نیب کوٹ اسلام آباد میں ڈیٹ ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی تھی, دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈیٹ. پورے پاکستان کی نظریں جو ہے وہ اس ڈیٹ پر ہے, اور یہ ڈیٹ بہت ساری ڈائریکشنز دکھائیں گی, اور اس ڈیٹ کے بعد ہی بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. تو تمام احباب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعاؤں میں صرف سیف الرحمان خان نیازی صاحب نہیں, بلکہ دعاؤں میں اپنی ذات کو نکال کے جو باقی لاکھوں لوگ ہیں ان کے لیے صدق دل سے دعائیں کریں کہ خدا کرے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ یہ 5 لاکھ خاندان بھی تباہی اور بربادی سے بچیں. اللہ پاک, جو میں کبھی اس چیز میں نے آر نہیں محسوس کی
کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً 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 کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ جہاں سے یو کین سے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک پکڑ ہے. وہ پکڑ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. تو خدا را اللہ کے حضور گڑ گڑائیں. ہر شخص اپنی اپنی غلطیوں کا، چونکہ ہر شخص کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پہ کیا کیا ہوا تھا، میں نے کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی ہوئی تھی. تو اگر صدق کے دل سے توبہ کرنے کے بعد اگر وہ رب سے دعا مانگے گا اور اجتماعی دعا مانگے گا، 5 لاکھ خاندانوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے مانگے گا، تو میرا فرم بلیو ہے انشاءاللہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ان دعاؤں کو رائے گاں نہیں جانے دے گا. تو لہٰذا دعاؤں کی درخواست ہے. کل جو بھی ہوگا نیب کورٹ کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دیتی جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.